الرحمن الرحیم۔ طالبات، آج میں آپ کو سال اول کے سرمایہ اردو کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ طالبات، آج ہم نظم پڑھیں گے آپ کی کتاب سرمایہ اردو میں صفحہ نمبر 76 پر 76 پر نظم ہے تسلیم و رضا۔ آج ہم نذیر اکبر آبادی کی نظم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ نذیر اکبر آبادی کا جو دور ہے وہ ہے 1735 سے لے کر 1830 تک، یعنی 1735 میں نذیر اکبر آبادی پیدا ہوئے اور 1830 کو داور خالق سے جا ملے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں میں آپ کو مختصر سی بات بتانا چاہوں گی کہ آپ عوامی شاعر تھے اور ان کی شاعری کے موضوعات عام زندگی سے لیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خاص و عام کو نذیر اکبر آبادی کی شاعری پسند تھی۔ نذیر اکبر آبادی نے بہت عام موضوعات پر بہت ساری نظمیں لکھیں اور وہ اپنی نظموں میں لوگوں کو، عوام الناس کو کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیتے ہیں۔ آج ہم جو نظم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے تسلیم و رضا۔ یہ مسدس ہے۔ مسدس سے مراد 3 اشعار پر مبنی، یعنی 6 مصرے۔ 2 شعر جو ہیں وہ ہم قافیہ و ہم ردیف، اور 1 شعر جو ہے وہ علیحدہ سے ہم قافیہ اور ہم ردیف، یعنی 6 مصرے اور 3 اشعار پر جو نظم مشتمل ہوگی اسے مسدس کہا جاتا ہے۔ تو تسلیم و رضا جو ہے یہ ایک مسدس ہے۔ آج کی جو سبکی ہمارا خاکہ ہے وہ اس طرح ہے کہ میں آپ کو پہلے بلند خوانی کروں گی نظم کے کچھ حصے کی، اس کے بعد آپ کو معنی بتاؤں گی اور پھر اشعار کا مفہوم بتاؤں گی۔ تو طالبات، ہم دیکھتے ہیں، بلند خوانی کرتے ہیں نذیر اکبر آبادی کی نظم تسلیم و رضا۔ پہلا بند ہے: جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اگلے بند میں ہمارا شاعر کہتا ہے: گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جیدر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو دیا ماتم، ماتم میں رہے خوش۔ کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش۔ دکھ درد میں، آفات میں، جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ جینے کا نہ اندوہ نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم۔ دن رات گھڑی پہر مہو سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ آخری بند ہے کہ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیر آہ، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیر آہ۔ کیا جانیے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیر آہ، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نظیر آہ۔ ڈھال میں رکھا اسی ڈھال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ طالبات، آپ نے دیکھا یہ نظم مسدس ہے تسلیم و رضا۔ تسلیم کہتے ہیں مان لینے کو، اور رضا کہتے ہیں مرضی کو۔ تسلیم و رضا یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکائے رکھنا، اس کی مان لینا، سر کو خم رکھنا اور ہر حال میں خوش رہنا۔ فقر کہتے ہیں درویشی کو، دام کہتے ہیں قیمت کو، زر کہتے ہیں
دولت کو، افلاس کہتے ہیں غربت کو، ادبار زوال کو کہا جاتا ہے، اور اقبال بلندی کو کہا جاتا ہے۔ اب دوسرے بند میں دیکھیے، سر جوڑ کے بیٹھے اکٹھے ہو کر بیٹھے، یار کی مرضی دوست کی مرضی۔ یار سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات لی گئی ہے، ویسے یار کا مطلب دوست ہوتا ہے۔ گھر بار چھڑایا، یعنی اگر انہیں ہجرت پر کے لیے کہا جائے تو وہ ہجرت کر لیتے ہیں۔ جدھر متروک لفظ ہے، اب جدھر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گدڑی پیوند والے کپڑے، پیوند لگے کپڑے کو گدڑی کہا جاتا ہے۔ اوڑھنا پہن لینا، یعنی چادر کو جب ہم لپیٹ لیتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اوڑھ لینا۔ شال گرم چادر کو کہا جاتا ہے، بھاری چادر کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے اگلے بند میں ہے، جس طور کہا، جس طریقے سے کہا، عالم اسی حال میں، خوش ہوئے، آفات مصیبتوں میں، جنجال جھنجھٹ میں، جھنجھٹ کو کہتے ہیں، اندوہ مصیبت کو کہا جاتا ہے، عالم مرحلہ، مرحلہ یکساں ایک جیسا، واقف جاننا، اور دن رات وغیرہ سے آپ واقف ہی ہیں۔ اسی طرح آہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آہ جو ہے وہ حرف افسوس ہے، جب افسوس کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے۔ آن لہجے کو کہا جاتا ہے، خرم خوش کو کہا جاتا ہے، جس ڈھال جس طریقے میں۔ تو طالبات آپ نے دیکھا کہ ہم نے سارے معنی دیکھے اور بلند خوانی کی۔ اب ہم ایک ایک بند کا مفہوم جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے۔ پہلے بند میں ہمارا شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو درویش ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، ان کا کوئی کام بھی خوشی سے خالی نہیں ہوتا، وہ ہر قیمت میں اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں اور کبھی شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں لاتے۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہیں دولت روپیہ پیسہ دیتا ہے تو وہ تب بھی خوش رہتے ہیں، اور اگر بے زر کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ روپیہ پیسہ لے لیتا ہے تو وہ پھر بھی خوشی کا اظہار ہی کرتے ہیں۔ افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، غربت آ جائے، زوال آ جائے، بلندیاں مل جائیں تو وہ خوش رہتے ہیں اور اپنا سر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکائے رکھتے ہیں۔ نہ افلاس میں واویلا کرتے ہیں اور نہ اقبال میں حد سے گزرتے ہیں۔ تو جو حد سے نہیں گزرتا پورا مرد وہی ہے، اور جو ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ تو کس قدر پتے کی بات بتائی نذیر اکبر آبادی نے کہ جو افلاس میں اور ادبار میں، زوال اور غربت میں واویلا نہ کرے اور رونا پیٹنا چیخنا چلانا شروع نہ کر دے، شکوہ اور شکایتیں نہ کرے، اور جب بلندیاں مل جائیں، اقبال مل جائے، اقتدار مل جائے، اختیار مل جائے تو اپنے آپے میں رہے، تو پورا مرد وہی کہلانے کا حقدار ہے۔ آگے ہمارا شاعر کہتا ہے، اگر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے خاندان گھر قبیلے میں آباد رکھا تو وہ بڑی خوشی سے آبادی میں رہتے ہیں۔ گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، اور اگر ہجرت کا حکم مل گیا، جانے کا کہہ دیا گیا، گھر چھوڑنے کا کہہ دیا گیا، قوم قبیلہ چھوڑنے کا کہہ دیا، ملک وطن چھوڑنے کا کہہ دیا، تو انہیں کبھی بھی رنج نہیں ہوتا، ملال نہیں ہوتا، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ موڑا انہیں جدھر، وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، اور جس طرف اللہ تعالیٰ لے جائے وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ سوال نہیں کرتے، وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ فریاد نہیں کرتے، وہ واویلا نہیں کرتے۔ گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیوند لگے کپڑے یعنی غربت میں رکھا تو وہ کبھی شکوہ نہیں کرتے، وہ گدڑی بھی پہن لیتے ہیں، یعنی وہ پیوند لگے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، انہیں ان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں۔ اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ بہت اچھا لباس دے دے، بہت اچھے حالات دے دے اور دولت و اقبال دے دے تو اس میں بھی وہی خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہ پورے مرد ہیں۔ پورے مرد سے مراد وہ اپنی عزت اور اپنی عظمت سے واقف ہیں، اور ان کی عزت اور عظمت اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو تسلیم و رضا کے لیے جھکا دیں۔ گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی ملال آ گیا، کوئی دکھ آ گیا، تکالیف آ گئیں،
غم آ گئے تو ان غموں کو بھی وہ غم کی طرح نہیں مناتے، بلکہ اللہ کی رضا کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش، یعنی کبھی بہت ہی تکلیف آ گئی، بہت ہی زیادہ واویلا کرنے کا موقع آ گیا تو واویلا نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، یعنی اگر کبھی رزق کی کمی آ گئی، قحط سالی آ گئی، رزق میں کمی آ گئی یا حالات خراب ہو گئے تو وہ شکوہ ہی نہیں کرتے۔ جس طور کہا اس نے اسی عالم میں رہے خوش، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا وہ اسی حال میں خوش رہتے ہیں، کسی بھی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ان کے لبوں پر شکوہ اور شکایت کا لفظ نہیں آتا۔ دکھ مل جائیں، درد ملیں، آفتیں آ جائیں، جنجال جھنجھٹ پڑ جائیں، حالات خراب ہو جائیں، وہ کبھی بھی شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ پورے مرد ہیں، اور پورا مرد کبھی بھی اپنے سر کو تسلیم سے اٹھاتا نہیں ہے، رضا الہی سے اٹھاتا نہیں ہے، اور جو رضا الہی کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ کبھی بھی زبان پر شکوے کا لفظ نہیں لاتے۔ آگے ہمارا شاعر کہتا ہے جینے کا نہ اندوہ نہ مرنے کا ذرا غم، یعنی انہیں زندگی میں مشکلات مصیبتیں آ جائیں تو وہ اس کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، اور اگر کبھی موت آ جائے تو مرنے کا بھی غم نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پر آ جائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو انہیں مرنے کا بھی غم نہیں ہوتا، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، ان کے لیے ایک جیسا ہے، زندہ رہیں یا مر جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے موت اور زندگی میں تفاوت نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے شاعر نے کہا کہ زندگی اور موت کا عالم ان کے لیے ایک ہے، زندہ رہیں تو بھی خوش ہیں، مر جائیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی موت اور زندگی ان کے لیے کوئی تفاوت نہیں رکھتی ہے، فرق نہیں رکھتی ہے۔ دن رات گھڑی پہر میں ہو سال میں خوش ہیں، دن گزر جائیں، راتیں آ جائیں، گھڑیاں پہر مہینے سال ان کے لیے یکساں ہیں، ان کے لیے ایک ہی جیسی بات ہے۔ وہ کبھی دن کی خفت سے اور رات کی مصیبت سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ سالوں کو گنتے نہیں ہیں، اور دنوں کے گزرنے کا انہیں غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پورے مرد ہیں۔ آخری بند میں طالبات ہمارا شاعر کہتا ہے ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیر آہ، شاعر کہتا ہے دل سے آواز نکلتی آہ، افسوس ہے نظیر کہ وہ لوگ تو اس دنیا میں عجیب عالم کے ساتھ وقت گزار جاتے ہیں، جبکہ ہم ان کی طرح وقت نہیں گزار سکتے۔ سب ایسے تو دنیا میں ولی، اللہ کے چاہنے والے، ولی اللہ کے دوست، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے رستے پر چلنے والے اور پروردگار کے حکم کے سامنے سر کو جھکانے والے کم ہیں نظیر آہ، افسوس کہ نظیر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ زمانے میں ولی بہت کم ہوتے ہیں، زمانے میں اللہ کے چاہنے والے بہت کم ہیں، جو خدا کے سامنے سر کو جھکا دیں وہ بہت کم ہیں۔ کیا جانیے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیر آہ، پتہ نہیں چلتا اے نظیر کہ وہ فرشتے ہیں، یعنی وہ معصوم ہیں، یا وہ آدمی ہیں جن سے کبھی بھی شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں آتا، کیونکہ معصومیت تو صرف فرشتوں کو سزاوار ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتے بھی نثار ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں پر بھی مقدم ہیں، اللہ کی رضا کے سامنے راضی ہیں، اللہ کی رضا کے سامنے سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نظیرہ، یعنی کوئی بھی وقت آ جائے، اچھا وقت آ جائے، برا آ جائے، کوئی لمحہ برا آ جائے، مگر وہ خرم ہیں، وہ خوش ہیں۔ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے وہ خوش ہی رہے گا، کیونکہ اسے تو صرف اور صرف اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے، نہ اس دنیا کی، نہ اس دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کی، لہٰذا وہ ہر وقت میں خوش ہیں۔ جس ڈھال میں رکھا اسی ڈھال میں خوش ہے، اللہ نے جس طرح بھی انہیں رکھا، جن حالات میں بھی رکھا، مصیبت میں رکھا، خوشی میں رکھا، شادی میں رکھا، غم میں رکھا، وہ ہر طرح خوش ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، اور واقعتاً وہی پورے مرد ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔
جو ہر بات پہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، شکر الحمدللہ، شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، جو شکوہ نہیں کرتے، جو شکایت نہیں کرتے، جن کے لبوں پر کبھی شکوہ اور شکایت کا لفظ نہیں آتا، وہی پورے مرد ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ عزیز طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی بلند خوانی، الفاظ کے معنی اور اشعار کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کوئی اور چیپٹر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔